بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی سید محمد مجتبیٰ نقوی کی ریسائٹیشن سے مجلس کا آغاز ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا وطبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعن الدائم على اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: حسین منی وانا من الحسین۔ معزز محترم سامعین، آپ کی خدمت میں اس مہینے کے ہر روز تعزیت پیش کرتے ہوئے محرم کا مہینہ اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور اللہ آپ کی زحمتیں اور محنتیں قبول فرمائے۔ جہاں جہاں بھی نواسۂ رسول کا ذکر ہو رہا ہے، وہاں وہاں اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ معزز سامعین، یہ اس دفعہ گفتگو اس طرح رہے گی کہ یہ بات کربلا تک کیوں پہنچی۔ آخر مسلمانوں کا معاشرہ اور مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد، بلکہ بہت بڑی حکومت، اس حکومت میں اس طرح کیوں ہوا کہ پیغمبر کے صرف 50 برس بعد اس حد تک دنیا پہنچ گئی کہ ان کے لیے امام حسین علیہ السلام یعنی نواسۂ رسول کو شہید کرنا، اور پھر اس سے بڑھ کر رسول کی نواسیوں کو قید کرنا، جو اسلام سے پہلے بھی جاہلی عربوں میں بھی عورت کو ٹچ کرنا، خواہ جنگ کی حالت ہو، بہت مایوس سمجھا جاتا تھا۔ لیکن یہاں کلمہ پڑھنے والوں نے یہ اس عجیب حرکت کر ڈالی کہ پیغمبر کے پیارے نواسے حسین اور ان کی نواسی زینب ام کلثوم، یعنی خاندان نبوت کی
پاک و پاکیزہ خواتین، تہجد گزار، نمازی، جو بھی ایک مومن اور مومنہ کی صفت جو قرآن ڈسکرائب کرتا ہے وہ ان میں موجود تھی. کلمہ پڑھنے والوں نے ان کو آج آسانی سے نقشہ دیکھا جا سکتا ہے، کربلا سے لے کر کس راستے پہ لے گئے، اور کوفہ سے لے کر جو ہے وہ شام تک. یہ کیوں ہوا؟ جب تک ذہن میں تبدیلی نہ آ جائے اس وقت تک، یعنی احترام سے بے احترامی میں نہ بدل جائے، اس وقت تک یہ کام نہیں ہو سکتا. پیغمبر نے کس طرح بیان فرمایا، مسلمانوں کو یہ سبق پیغمبر کے کیوں بھول گئے، کوشش کریں گے ان 10 مجالس میں اس کے کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے اس کے اسباب، واقعات اور نتائج رکھے جاتے ہیں. ہر بندہ جو لکھتا ہے یا بیان کرتا ہے کوشش کریں گے کہ مناسب انداز سے، تاکہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ یہ قربانی ہر سال کیوں یاد کرتے ہیں، ہم مسلمان کیوں یاد کرتے ہیں، جن کے دل میں محبت و محمد و سلام ہے وہ کیوں یاد کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے. بہت ضروری ہے کہ ہم بہت سنجیدگی سے اس مسئلے پر غور کریں، اس لیے کہ پیغمبر کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم پیغمبر کی خوشی میں شامل ہوں اور پیغمبر کی خاندان پہ جو مصیبتیں آئی ہیں اس پیغمبر کی غمی میں شامل ہوں. جو آدمی بھی ہر روز نماز میں التحیات یا تشہد پڑھتا ہے وہ اس تشہد میں اور التحیات میں وہ یہ جملہ کہتا ہے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب یہ سلام پڑھنے کا مطلب یہ ہے اور علیکہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم پیغمبر کو خطاب کر رہے ہیں، ہم مخاطب ہیں، پیغمبر مخاطب ہیں. اب جب ہمارا سلام اس خطاب کے ذریعے پہنچتا ہے، یہ تو نماز میں ہے نا، اور نماز میں ظاہر کوئی بدعت نہیں ہوتی، نماز میں کوئی شرک نہیں ہوتا، تو ہماری تعزیت بھی پہنچ سکتی ہے. لہذا آج 1400 برس ہم پیدا ہوئے ہیں، بعد میں کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، پیغمبر کے سکھائے ہوئے طریقے سے نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، زکاتیں بھی دے رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں. اس سے ہم اپنے رب کو راضی کر کے ہم جنت کی طرف بڑھ رہے ہیں. رب العالمین نے جو وعدہ کر رکھا ہے وہ عطا فرمائے. لیکن پیغمبر کہ اس نواسے نے استغفر اللہ کیا کوئی غلطی کی کہ امت نے اتنا شدید ریئیکشن دکھایا، یا امت اتنی جاہل ہو گئی پیغمبر کی تعلیمات سے جو پیغمبر نے اہل بیت کے بارے میں چھوڑی ہیں؟ سمپل جواب تو یہی ہے، اگر انسان حقیقت کا اعتراف کرے جس کو کہتے ہیں گراؤنڈ فیکٹس، تو امت نے پیغمبر کی تعلیمات بھلا دیں اور خاص انداز سے لوگوں نے کام کیا تاکہ پیغمبر کی اہل بیت سے لوگوں کو دور کیا جائے. اس پہ گفتگو ہوگی. اور آج جو میں نے حدیث آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے اس پہ بھی کچھ گفتگو ہوگی. لیکن ان 10 مجلسوں میں کوشش یہ کروں گا کہ وہ اسباب تلاش کیے جائیں کہ جو اس واقعے کے ہیپن ہونے کا، اس کے وقوع ہونے کا، اس کے واقع ہونے کا، اس کے وقوع پذیر ہونے کا سبب بنے. بہت ضروری ہے اس پہ غور و فکر کرنا اور پھر اپنا مائنڈ جو صحیح ڈائریکشن ہے اس پہ رکھنا تاکہ پیغمبر کی شفاعت نصیب ہو جائے. ایسے نہ ہو کہ کہیں پیغمبر اس کوتاہی کی وجہ سے ناراض ہو جائیں اور ہماری شفاعت نہ کریں. یہ معمولی واقعہ نہیں ہے، اور اس واقعہ کو آگے چل کر بیان ہوگا. علماء نے بیان کیا ہے، اہل سنت کے علماء نے بیان کیا ہے کہ پیغمبر کو مدینہ چھوڑ کر کربلا آنا پڑا.
بہت سے علماء نے اس کو بیان کیا ہے، انشاءاللہ بعد میں بیان ہوگا. تو اس کے اسباب جو ہیں وہ کوشش کریں گے بیان کریں. لیکن پہلی کچھ گفتگو میں، کچھ دنوں میں امام حسین علیہ السلام کی حیثیت کو اسٹیبلش کر لیا جائے کہ امام حسین علیہ السلام کا مقام کیا ہے پیغمبر کے ہاں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں. اگر یہ اسٹیبلش ہوگا ذہنوں میں. لیکن اس سے پہلے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ان فرامین رسول کو پر غور و فکر کرنے سے پہلے رسول کی حیثیت جو ہے وہ ذہن میں اسٹیبلش ہونی چاہیے. کیا پیغمبر اپنی خواہش سے بولتے ہیں؟ قرآن انکار کرتا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اپنی خواہش سے نہیں بولتا. قرآن نے جو قرآن پہ ایمان رکھتا ہے تو پیغمبر کے بارے میں سوچنا پڑے گا، وہ اپنی خواہش سے بات نہیں کرتے. بے شک اعزاء و اقارب سے محبت انسانی فطرت کا تقاضا ہے، لیکن پیغمبر جب پیغمبر بن جاتے ہیں تو ان کی یہ فطری تقاضا بھی سیکنڈری ہو جاتا ہے. ان کی ساری محبت جو ہے وہ خداوند متعال جل شانہ کے دین اور جس مشن کو، جو مشن دے کر ان کو بھیجا گیا ہے، اس مشن کی طرف متوجہ ہوتی ہے. وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس رسول ہی ہیں. یعنی یہ تو کوئی بات ذہن میں نہیں آ سکتی. اس لیے پیغمبر جو سلوک اپنے اعزاء و اقارب سے کریں یا دوسرے اصحاب سے کریں تو وہ اپنی خواہش سے نہیں کرتے. ان کی نظر جو ہے الہی علم کی وجہ سے بہت دور تک ہوتی ہے. تو یہ محبت جو آپ کی حضرت علی سے ہو یا امام حسن و امام حسین سے ہو یا جناب زہرا صلوات اللہ علیہ سے ہو، یہ محبت اپنی نسبت سے، اس نسبت کی اہمیت بہت ہے، لیکن اپنی نسبت سے نہیں بلکہ اللہ جل شانہ کی نسبت سے پیار کرتے تھے. اگر یہ بات ذہن میں پکی بیٹھ جائے اور صحیح معنوں میں عقیدے کی طرح راسخ ہو جائے تو پھر اگلا مرحلہ جو ہے وہ آسان ہوتا ہے کہ پیغمبر نے جو فرمایا اس کا کوئی مطلب بنتا ہے. پیغمبر ہمیشہ پیغمبر ہیں، پیغمبر پیغام دینے والے ہیں، ضرور اس میں کوئی امت کی ہدایت پوشیدہ ہے. اب پیغمبر نے جملہ فرمایا جو میں نے اپنی آغاز میں یہ عرض کی آپ کی خدمت میں کہ حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. حسین منی، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. پہلا مرحلہ بھی، پہلا حصہ حسین منی، اس پہ بھی ذرا غور کرنی چاہیے. اگر صرف اتنا کہا جائے جی یہ نواسے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ تو پیغمبر کے نواسے ہیں تو پیغمبر سے ہیں، یہ بہت آسان اور یہ بہت آسان جواب ہے. لیکن اس کے ساتھ اگر پیغمبر کا سلوک حسین کے ساتھ علیہ السلام کے ساتھ دیکھا جائے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ مسئلہ کچھ اور بھی ہے. امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے، کہتے ہیں کہ پہلے دن سے لے کر جب تک امام حسین علیہ السلام کو فیڈنگ کی ضرورت تھی، کبھی جناب زہرا نے ایک دن بھی دودھ نہیں پلایا صلوات اللہ علیہ. پیغمبر کی زبان چوس کر حسین اس حد تک پہنچے جب بچہ خود خوراک کھاتا ہے. ہمارے ہاں یہ چیز موجود ہے اہل بیت کی روایات میں علیہ السلام میں. ایک دن بھی جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کا دودھ نہیں پیا. جب بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے تو اس کی ہڈیاں، اس کا جسم، گوشت پوش اس دودھ سے بنتا ہے جو ماں پلاتی ہے. یہاں پیغمبر اپنی زبان چسا رہے تھے. اب اس زبان سے کیا آ رہا تھا یا پیغمبر جانے یا حسین جانے یا ان کا خدا جانے. دودھ اور شہد کی نہریں جاری تھیں یا علم و حکمت کے دریا جاری تھے. پیغمبر فیڈ کر رہے تھے، حسین کی بھوک ختم ہو رہی تھی. امام حسین علیہ السلام اطمینان سے اپنا بچپنا گزار رہے ہیں. اب یہ بات غور کرنے کی ہے. اپنی زبان چسا کر جب حضور نے، جس سے حسین کا گوشت بنا اور ہڈیاں مضبوط ہوئیں،
اور خون چلا رگوں میں، کیا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حضور کی طرف سے یہ پرورش جو ہوئی ہے تو حسین کا خون پیغمبر کا خون ہے، حسین کا گوشت پیغمبر کا گوشت ہے۔ اور یہ پیغمبر نے فرمایا ہا اولائے اہل بیت، یہ میرے اہل بیت ہیں، لحمہم لحمی دمہم دمی، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، یعلمنی ما یعلمہم، جو ان کو تکلیف دے وہ مجھے تکلیف دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ پیغمبر کے زمانے کی صرف بات نہیں ہے، یہ بات کی بھی بات ہے۔ اور فرمایا اللہ تو اسے دوست رکھ، والے من والاہم، اسے دوست رکھ جو ان سے دوستی رکھے، وہ عاد من آداہم، اور ان سے دشمنی رکھ جو ان سے دشمنی رکھے۔ جس کے مطابق پیغمبر یہی فرما رہے ہیں، جو ان کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے، جو ان کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے۔ محترم سامعین، یہ تقریر کے موڈ میں نہیں بلکہ صحیح سوچ اور فکر، دعوت فکر دے رہا ہوں۔ جو سن رہا ہے، جن تک میری آواز پہنچ رہی ہے، یہ 14 برس، 1400 سال سے جب سے واقعہ کربلا ہوا اب 40 تک پہنچے، تقریباً 1400 برس ہی ہو گئے ہیں۔ آخر اتنا رونا چیخنا، گھر گھر میں ماتم، گلی گلی، کوچے کوچے، شہر شہر، ہر جگہ ماتم، عزاداری کی صفحے بچھے ہوئے ہیں، عزاداری لوگ کر رہے ہیں، حسین حسین کر رہے ہیں۔ کوئی تو وجہ ہے، کچھ لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، یہ بھی کوئی وجہ ہے۔ لیکن یہ لوگ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں اگر یوں کہوں کہ یہ سوچ پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ فکر دینا چاہتے ہیں جو پیغمبر دیتے رہے، کہ سوچو میرے حسین کا مقام کیا ہے، اور حسین کو تکلیف دینے والا یا حسین کے دشمنوں کی صفوں میں کھڑا ہونے والا، اس کی کیا حیثیت رہے گی۔ بہرحال یہ فرمان ہے، حسین منی، میں حسین، حسین مجھ سے ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا گوشت میرے گوشت سے بنا، اس کا خون میرے خون سے بنا۔ ایک تو وہ بات جو نواسا ہے، بالکل صحیح، بلکہ قرآن نے انشاءاللہ تفصیل سے واقعہ بیان ہوگا آگے چل کر، قرآن نے ابناء الرسول کے طور پر حسن و حسین کو انٹروڈیوس فرمایا ہے سورہ آل عمران میں، واقعہ مبالغہ میں۔ اس لحاظ سے بھی لوگ اتنا لائٹلی لیتے ہیں کہ بس یہ تو ظاہر ہے کہ ابناء رسول بھی ہیں تو بھی نواسے ہوئے۔ اس سے آگے بڑھ کر تھوڑا سا سوچیں اور غور و فکر کریں۔ پیغمبر نے بہت کچھ فرمایا ہے، اور وہ اپنی خواہش سے نہیں فرمایا۔ اگر یہاں ایک اور جملہ عرض کیا کر دوں تو بات بہت واضح ہو جائے گی۔ پیغمبر نے فرمایا ان اللہ امرنی بحبہما، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دونوں کی محبت کا مجھے حکم دیا ہے، میں مامور ہوں۔ اللہ، کوئی وجہ ہے، یہ نواسا ہونے کی بات نہیں ہے۔ یہ دوسرے حصے میں پیغمبر نے بیان فرمایا حسین منی و انا من الحسین، میں حسین سے ہوں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اب کوئی سمجھائے پیغمبر کیسے حسین سے ہو گئے؟ بس یہ ایسی مبالغہ کے طور پہ فرما دیا؟ نہیں، بات تب سمجھ جاتی ہے، پھر جاؤ پیغمبر کی طرف، پیغمبر کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ پیغمبر کی زندگی، اوڑھنا بچھونا، محبت، دشمنی، سب کچھ جو ہے پیغمبر کی رسالت کی وجہ سے ہے، جو اللہ کی طرف مشن لے کر آئے ہیں اس کی وجہ سے ہے۔ اگر حسین علیہ السلام سے محبت ہے تو وہ بھی اس وجہ سے ہے، پہلے اللہ کی وجہ سے محبت ہے پیغمبر کو حسین سے، پھر رشتہ داری ہے۔ لیکن وہاں یہ جملہ فرمایا میں حسین سے ہوں، پیغمبر کا مشن، پیغمبر کی زندگی، پیغمبر کی موت، پیغمبر کا لمحہ لمحہ صرف خدا کے لیے ہے اور وقف ہے رسالت کے لیے۔ اب اگر کوئی ایسا مرحلہ لگتا ہے اس فرمان میں واضح موجود ہے
کہ میری زندگی یعنی میرے مشن، میرے مقصد زندگی کو حسین بچانے والا ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی، ورنہ سمجھ نہیں آئے گی کہ پیغمبر حسین سے ہیں۔ اب یہ اللہ پیغمبر نے، میں عرض کیا کرتا ہوں، کوئی فضیلت کے لیے فرمان، دوسرا فرمان پیغمبر کا مولا حسین کی فضیلت میں نہ ہوتا، صرف ایک یہی فضیلت کے لیے، صرف اسی فرمان پہ اگر سوچا جائے، فضیلت نہیں، مقام حسین، عظمت حسین، فضیلت حسین کے طور پہ سوچا جائے تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے، کوئی دوسرا فرمان نہ ہو۔ اس لیے کہ پیغمبر نے اس فرمان میں بتا دیا ہے حسین کی زندگی میرے صدقے میں، اور میری رسالت کی زندگی حسین کے صدقے میں ہے۔ یہ ہے وہ چیز جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر سمجھ آ گئی، پھر ایک سوال میں چھوڑ دیا کرتا ہوں، اگر اس پہ غور کریں تو شاید راستے میں جواب بھی آ جائے، کہ جہاں حسین جیسی شخصیت موجود ہو، جس نے علم و حکمت جو ہے پیغمبر سے براہ راست لیا ہو، اور جس نے پیغمبر کی زبان چوس چوس کر جو بڑا ہوا ہو، اگر وہ موجود ہو تو اس کی جگہ اس کے سامنے کسی دوسرے کو زیب دیتا ہے کہ مسلمانوں کی رہبریت کا وہ اعلان کرے، یا وہ سمجھے کہ میں مسلمانوں کا لیڈر ہوں؟ جیسے کہ پیغمبر کے سامنے کسی کو زیب دیتا ہے کہ میں بھی لیڈر ہوں، کہے کہ میں پیغمبر موجود ہوں تو بھی میں لیڈر ہوں، زیب نہیں دیتا۔ حسین علیہ السلام کی موجودگی میں مسلمانوں کو جرأت کیسے ہوئی وہ کہیں ہم مسلمانوں کے لیڈر ہیں، ہم مسلمانوں کے سربراہ ہیں؟ یہ سیریس غلطی ہوئی ہے۔ اگر اس کو مسلمان نہیں سمجھیں گے تو کبھی فیصلہ نہیں کر سکیں گے۔ پیغمبر کے فرامین اس طرح نہیں ہوتے کہ بس ایسے جی عزیز نواسا ہے تو پیغمبر ہمیشہ پیغمبر ہے، پارٹ ٹائم پیغمبر نہیں، فل ٹائم پیغمبر ہے۔ پیغمبر کی ذات جو فرماتی ہیں ہر مرحلے پر، وہ پیغمبر ہونے کے حیثیت سے بیان فرماتے ہیں۔ کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ کبھی پیغمبر ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے، بس سلام ہو اس بندے پر کہ وہ ایسا سوچتا ہے، اور یہ پتہ نہیں کہاں سے نظریہ ان لوگوں نے لے لیا۔ تو عزیزان گرامی، حسین علیہ السلام کی ذات کے بارے میں پیغمبر کے فرامین پہ کچھ دن بات چلے گی، اور اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اسی فرمان سے ہی پیغمبر نے سب کچھ کہہ دیا ہے۔ یعنی اگر اس کا مطلب میں یوں کروں، حسین مجھ سے ہے، میں ہوں تو حسین بھی ہے، اور اگر میں نہیں ہوں تو میری جگہ پہ حسین ہوگا۔ اگر کسی کو ہدایت چاہیے، میری تعلیمات چاہیے، حسین موجود ہے تو اس کے علاوہ کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال ہر آدمی کو حق پہنچتا ہے، جیسے سوچے، اپنے پہلے سے مائنڈ بنایا ہوا جو ہوتا ہے اسے نہ ہٹے، لیکن ہمارا مقصد ہے کہ تھوڑی سی توجہ دلائی جائے کہ پیغمبر نے سب باتیں اسی ایک حدیث میں کہہ دی ہیں، دوسری کوئی حدیث نہ ہوتی، لیکن پیغمبر نے تو کوئی لمحہ نہیں چھوڑا، رات ہو، دن ہو، تنہائی ہو، ایک دو بندے ہوں، مجمع عام ہو، وہاں ہر ایک کو بتایا ہے حسین کیا ہے۔ کیا عید کے بعد، عید کے دن پیغمبر کاندھوں پہ سوار کر کے کیا مدینے کی گلی میں حسنین کو پھرا نہیں رہے تھے؟ جی نواسے ہیں، لیکن وہاں بھی پیغمبر نے ایک بات فرمائی، لوگوں نے کہا نعم المرکب، یعنی پیغمبر کی طرف اشارہ کیا صحابہ کرام نے، کتنی بہترین سواری ہے حسنین شریفین کی۔ پیغمبر نے فرمایا نعم الراکبان، کہو کتنے اچھے سوار ہیں۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر نے ہمیشہ کوشش فرمائی۔ ایک دفعہ ایک معلم کوئی قرآن پڑھا رہا تھا بچوں کو، ایک بچہ رو رہا تھا، اس کی آواز امام حسین علیہ السلام کے مشابہ تھی۔ پیغمبر فوراً اندر گئے، گزر رہے تھے گلی سے، فوراً اندر گئے، معلم
اس بچے کو نہ رونے دیا کرو، اس لیے کہ اس کی آواز حسین سے ملتی جلتی ہے، اور حسین کے رونے سے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ عزیزان گرامی، حسب معمول جیسے کہ ہماری آدھ گھنٹے کا پروگرام ہوگا، اسی پہ گفتگو رہے گی۔ ہم پہلی محرم کو ہمیشہ کچھ روانگی کے مدینہ چھوڑنے کے واقعات کو بیان کرتے ہیں، بتائیں یہ وقت آ گیا، یہ وقت بھی آ گیا کہ حسین سے دعوت بیعت کا مطالبہ کیا جائے۔ اس قدر ذلت پہ امت مسلمہ اتر گئی کہ ان کو یہ خیال ہی نہیں کہ حسین پیغمبر کی جگہ بیٹھے ہیں، پیغمبر سے بیعت کا تم جو ہے مطالبہ کرو گے۔ 22 رجب کو یزید بنا، خط لکھا، 27 رجب کو خط پہنچا، گورنر مدینہ نے پیغام بھیجا، اور امام صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور پھر جو ہے وہ وہاں سے کہا کہ یہ مجمع عام میں گفتگو ہوگی، رات کے اندھیرے میں نہیں۔ حسین اٹھنے لگے تو مروان نے کہا اب حسین علیہ السلام نکل گئے تو پھر ہاتھ نہیں آئیں گے، تو وہاں امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا، کیا تو مجھے موت سے ڈراتا ہے؟ جملے ہیں یبن زرکا، تو مجھے ڈراتا ہے، یہ کہنا تھا۔ وہ جوان جو امام ساتھ لے کر گئے تھے وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ دارالحکومت کے دروازہ گیٹ کھول کر اندر آ گئے۔ پیغمبر نے منع کیا گا، امام صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا ہوگا، ٹھہر جاؤ عزیزو، ٹھہر جاؤ عباس۔ تقریباً کہتے ہیں کہ 30 جوان ساتھ لے کے رہتے، کچھ 28 کچھ 18، بنو ہاشم۔ خیر یہ واقعات، اب یہ 27 کو یہ بات ہوئی، اب حسین علیہ السلام تیاری شروع کر دی۔ تیاری اکیلے، پورا خاندان۔ بات صرف اتنی عرض کرنی ہے، آپ لوگوں نے سفر کیے ہیں، اگر ایک ہفتے کا بھی سفر ہو کہیں کا تو کتنی پلاننگ، کیا کرنا ہے، کیا لے جانا ہے، کیا چھوڑ جانا ہے، کون ساتھ جائے گا، کون نہیں جائے گا۔ یہ بہت شدید ترین، مشکل ترین رات تھی حسین کے لیے جب مدینہ چھوڑنا تھا۔ علماء کہتے ہیں کہ 3 راتوں میں یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کون سی بڑی رات بڑی مصیبت کی رات تھی۔ ایک شب عاشور کی رات، ایک شام غریبہ کی رات، اور ایک رات جو مدینہ چھوڑنے کی رات ہے۔ حسین کے لیے سب کچھ آسان تھا، لیکن ماں، بھائی اور نانا کی قبر کو چھوڑ کر جانا بڑا مشکل تھا۔ یہ مولا حسین کی ذاتی پتنی شہزادیوں نے کیسے اس مرحلے کو طے کیا، لیکن سوال صرف ایک سوال ہے کہ کس کو چھوڑیں اور کس کو ساتھ لے جائیں۔ مشکل ترین مرحلہ تھا حسین کے لیے۔ حضرت ام سلمہ جو جن کو حسین علیہ السلام کو جنہوں نے پالا تھا، مولا حسین کو ماں کہتے تھے، ان کو کیسے چھوڑیں؟ مجھے تو لگتا ہے کہ جو وصیت چھوڑی نا، دیکھ کر چھوڑی ان کے پاس، اس لیے وہ رہ گئیں۔ کو وصیت دینی تھی امام صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضرت محمد بن حنفیہ کو کیسے چھوڑا؟ بہت مشکل تھا۔ اب پتہ نہیں یہ حسین جانے، حسین کا دل جانے۔ اس سب سے بڑی بات، کبھی کبھی میں اپنے آپ سے بھی سوال کرتا ہوں کہ جناب ام البنین مدینے میں کیسے رہ گئی؟ سب کر جا رہا ہے، شہزادیاں جا رہی ہیں جن کی خدمت گزاری کے لیے تشریف لائی تھی، آج کیسے رہ گئیں؟ بہت مشکل کام، بہت مشکل کام۔ ادھر سے مڑ مڑ کر اپنے نانا کی مزار پہ جاتے ہیں، ادھر سے کس کس کو چھوڑیں اور کس کو ساتھ لیں، اور جناب زینب نے کیسے چھوڑا ہوگا۔ ایک ایک مرحلہ ہے جس کو بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ تاریخ مشکل سے ان واقعات کو لکھ پائی، لیکن انسانی فطرت کا بھی تقاضا ہے، ان پاکیزہ ہستیوں نے مدینہ کیسے چھوڑا۔ جناب کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بار بار نانا کی قبر پہ جاتے ہیں، کہتے ہیں ماں کی قبر پہ بھی تشریف لے گئے،
اتنا تو بات تاریخ نے بتایا ہے. کوئی بتا سکتا ہے کہ زینب کس طرح گئی ہوں گی, کیسے جو ہے وہ جا کر رخصت ہوئی ہوگی؟ ہو نہیں سکتا کہ وہ سلام وداع کرنے نہ گئی ہوں. جناب مسلمہ آتی ہیں, آ کر ظاہر ایک ضعیفی کا عالم ہے, یقیناً ہاتھ کانپ رہے ہوں گے. کانپنے ہاتھ سے کہا بیٹا حسین آپ نے تیاری کر لی ہے؟ جی اماں تیاری کر لی ہے. پھر میں نے آپ کے نانا سے سنا ہے کہ زمین کربلا میں میرا بیٹا حسین شہید ہوگا, بیٹا کربلا نہ جانا. امام حسین نے فرمایا علیہ السلام نانی اماں یا اماں کہہ کر فرمایا کہ وہ زمین جب سے خلق ہوئی ہے میرے لیے خلق ہوئی ہے. پھر فرمایا بیٹا اگر آپ نے جانا ہی ہے تو یہ مخدرات کو تو ساتھ نہ لے جاؤ کربلا. یہ مقام ہے نا جناب ام سلمہ کا مقام ہے. خواتین کو ساتھ نہ لے جاؤ, ان بچوں کو ساتھ نہ لے جاؤ. کیا جملے ہیں جناب ام سلمہ, اس پر کیسے صبر کیا ہوگا. ان اللہ شاء ان یراہن سوایا, اللہ نے چاہا ہے اماں کہ ان کو قیدی دیکھے. یعنی دین نہیں بچتا خداوند متعال کا جب تک یہ قید نہ ہوں. یہ پلاننگ تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جناب زینب کی. پھر کہا میں نے فضائل سن رکھے ہیں کربلا کے, ہو سکتا ہے کہ میں زیارت کروں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, زمین کربلا سامنے آئی. جناب ام سلمہ نے دیکھا اور کچھ جملے امام نے فرمائے کہ یہاں مقتل ہے اور یہاں خیمہ گاہ ہے. اب پتنی آگے خاموش ہے حدیث, لیکن شاید سب کی مقتل کا بتایا ہو. بہرحال عزاداران امام صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ اجر عظیم عطا فرمائے. ہماری بات ختم ہوئی, ہر روز جاری رہے گی, اور وہ چیزیں جو میں نے عرض کی ہیں وہ ہم نے بیان کرنی ہیں. آپ صبر سے حوصلے سے سنیں اور پیار سے اس کو توجہ کریں, اور پھر اس کو آگے بھی لوگوں کو بتائیں. اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.